لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرحومین کی روح کے لیے اور اپنے مرحومین کی روح کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلوات على محمد وعلى محمد. قرآن مجید نے سورہ فتح کی ابتدائی دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. یہ جو ایام ہیں ایام وفات و شہادت معصومین، دو تاریخ کے عظیم انسان ذات ختمی مرتبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد آپ کے فرزند اکبر سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت. اللہم صلی علی محمد. یہ عظیم ایام ہے، یہ غم کے عظیم دن ہیں. عام طور سے پہلے یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری وہ محرم سے لے کے 40 تک انجام دی جاتی تھی. ایام عزا جو ہے 40 تک ہوا کرتے تھے، لیکن چونکہ 28 صفر کو اتنا بڑا غم ہے اور تاریخ کے عظیم ترین انسان رسول اللہ کی وفات ہے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہے، تو اس عظیم غم کی بنیاد پر اس ایام عزا کو اور آگے بڑھایا گیا، یعنی 28 تاریخ تک. اور زیادہ معتبر روایات کے لحاظ سے مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کس تاریخ کو ذکر کرتے ہیں، لیکن زیادہ معتبر روایات کے لحاظ سے امام رضا علیہ السلام کی شہادت بھی 29 صفر ہے. اور خود امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، اور صلوات پڑھنا ہے تو اچھے سے پڑھیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. امام کے حرم میں بھی 29 صفر ہی اصل تاریخ شہادت کی منائی جاتی ہے ایران میں، اور پورے ایران میں اور دوسرے ملکوں میں بھی. یہاں اور دوسری تاریخ بھی ذکر کی جاتی ہے، لیکن بہرحال تاریخوں میں معتبر کتابوں میں جو ہماری ہے اس میں زیادہ معتبر جو ہے یہی 29 صفر ہے. تو ایام عزا جو ہے ان 3 شہادتوں کی بنیاد پر 40 سے آگے بڑھ کے 29 صفر تک، پھر بعد میں جو ہے ہمارے بر صغیر میں اور جگہوں پر 29 صفر تک ایام عزا ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بر صغیر میں ہند و پاک میں جو ہے چونکہ
بعد میں 8-7 ربیع الاول کو شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، تو یہ ایام عزا تھوڑا اور آگے بڑھ کے 8 صفر تک جاری رہتے ہیں۔ تو یہ جو تاریخ 40 کے بعد جو تاریخ بڑھائی گئی ہے ایام عزا کی، اس کے بڑھانے کا اصل مقصد ہے رسول اللہ کا ذکر اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر، کہ تاریخ کے یہ دو عظیم انسان کی وفات اور شہادت کی وجہ سے یہ ایام عزا اس لیے بڑھائے گئے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ تقریباً 50 دنوں تک، یعنی 10 دن محرم کے، پھر عاشور کے بعد 40 تک 50 دنوں تک حسین بن علی سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا، تو پھر آپ کے برادر بزرگ امام حسن علیہ السلام کی شہادت، رسول اللہ کی وفات، اس غم کی بنیاد پر چند دن اور ذکر کیا جائے اور ایام عزا جاری رہیں، ذکر رسول اللہ ہوتا رہے، ذکر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوتا رہے، اور یہ عظیم ان کی زندگی کے مختلف پہلو پر گفتگو ہو۔ اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے جو موضوع رکھا ہوا ہے ان مجلسوں کے لیے وہ ہے، چونکہ بہت سارے پہلو ہیں، اگر الگ الگ موضوع رکھا جائے تو پھر ظاہر ہے بہت ساری زندگی کے پہلو ہیں، لہذا ایک کامن موضوع رکھا ہے، چونکہ اس موضوع پر کم گفتگو ہوتی ہے اور اس سال توفیق ہوئی تھی ماہ رمضان میں ایک دن میں گفتگو کی تھی، لیکن اس کے چونکہ اتنے سارے پہلو ہیں، اتنے مسائل ہیں کہ وہ ایک دن کے لیے کافی نہیں تھے، لہذا صلح حدیبیہ سے لے کر صلح امام حسن علیہ السلام تک، یعنی صرف 2 معصوم عظیم انسانوں کی زندگی کے 2 ایک پہلو، ایک کامن پہلو، یہ ایک صلح رسول اللہ نے کی تھی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی کہ جنگ نہیں ہوئی، نکلے تھے حج کرنے کے لیے، صلح ہوئی، لیکن اس کو قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے رسول میں نے آپ کو فتح مبین، کھلی ہوئی فتح دی۔ رسول اللہ کو اور بھی بہت ساری فتحیں حاصل ہوئیں، اور جب صلح حدیبیہ آپ کے سامنے بیان کریں گے تو شاید آپ کو بھی تعجب ہو، اور اس وقت جب یہ صلح ہوئی تھی تو اس وقت بھی بہت سارے اصحاب کو، بعض لوگوں نے تو ظاہر بھی کر دیا، لیکن بہت سارے اصحاب کو تعجب تھا، بہت سارے اصحاب کو مشکل تھی، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اعتراض تھا، بہت سارے لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، رسول اللہ کو ناراض کیا، اور رسول اللہ ناراض ہو کہ جناب ام سلمہ کے خیمے میں چلے گئے، اور پھر حکم خدا سے آ کے جب ذبح کیا، جو کہ مکے تک نہیں پہنچ پائے تھے، تو یہ اور اس کے بعد جو صلح کے شرائط لکھے گئے، جو امور پیش آئے، اور اس کے جو نتائج بعد میں آئے، وہ کتنے اہم نتائج تھے کہ کن نتائج کی بنیاد پر، یعنی اصحاب کیا دیکھ رہے تھے، رسول اللہ کیا دیکھ رہے تھے، رسول اللہ کے ساتھ آنے والے وہ کیا دیکھ رہے تھے صلح حدیبیہ میں، اور اللہ کیا دیکھ رہا تھا، کہ وہ دیکھ رہے تھے یہاں تو شکست ہو گئی، یہاں تو شرمندگی ہو گئی، یہاں تو دب کے ہمیں صلح کرنی پڑی، کہ وہ شرائط بعد میں پیش کیے جائیں گے، کسی حد تک آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے فوراً صلح ہونے کے بعد کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے رسول اللہ میں نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ اور اس کے بعد ساتھ میں یہ پورا سورہ فتح جو ہے تقریباً صلح حدیبیہ ہی سے مربوط ہے، شاید میں پورا سورہ نہیں پڑھ سکوں، کچھ 29 آیتیں ہیں، البتہ یہ اہم مسئلہ ہوتا ہے، انشاءاللہ کبھی توفیق ہو اور عرض کیا جائے۔ اس کے پہلے عشرین 40 کے عشرے میں ایک توفیق ہوئی تھی، اور الحمدللہ وہ میرے لیے بہت مفید تھا، اور مومنین کے لیے بھی بہت مفید تھا، اور مومنین نے اس کا بہت ہی استقبال بھی کیا۔ عشرہ 40 میں امروہہ میں ایک عشرہ ہوا تھا، وہاں پر سورہ حجرات کی تفسیر کے طور پر، جو سورہ حجرات جو ہے وہ نہایت ہی اخلاقی اور سماجی اور ادب کے لحاظ سے بہت ہی اہم سورہ، اہم ترین سوروں میں سے ہے۔ تو اس کی 18 آیتیں ہیں، ایک عشرے میں اس کی 18 آیتوں کی وضاحت کی گئی تھی، جو بہت زیادہ مفید تھا۔ لیکن ابھی وہاں پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنے بلند نہیں ہو پائے ہیں کہ اگر قرآن سننے کے لیے اچھی طریقے سے آمادہ ہوں، قرآن سمجھنے کے لیے آمادہ ہوں، ابھی ہمارا لیول بہت نیچے ہے۔ انشاءاللہ ہمارا لیول اتنا بلند ہو کہ جہاں پر محور صرف قرآن کو قرار دیا جائے اور قرآن میں سب کچھ ہے۔ تو یہاں پر بھی چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، لیکن ابھی اس گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے اسی سورے کی
27 نمبر کی آیت ہے، یہی سورہ فتح کی 27 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ نے یعنی صلح حدیبیہ کا مقدمہ کہاں سے بنا، وہ میں تھوڑا مقدمہ آپ پیش کر دوں اور بعد میں آپ کے سامنے اور عرض کیا جائے گا، نہیں معلوم آج کی مجلس میں اور آگے پیش کر پائیں گے یا نہیں، کہ 27 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ لقد صدق اللہ الرؤیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے رسول اللہ کے خواب کو حقیقت کے طور پہ سچا کر دیا۔ رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا، ابھی وہ خواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور وہ خواب اشارہ قرآن میں کیا کہ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، کہ رسول اللہ اور تمام مسلمان یہ داخل ہو رہے ہیں مسجد حرام میں۔ مسجد حرام یعنی کعبہ اور مسجد حرام کی طرف، انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین، کس طریقے سے؟ ایک تو انشاءاللہ داخل ہوں گے اور اس حالت میں داخل ہوں گے کہ اپنے حلق کیے ہوں گے، حلق یعنی حج کا عمل جو ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جب حج کرتا ہے تو اپنے بال کو مڑواتا ہے، محلقین حلق کیے ہوئے، اور محلقین رؤوسکم مقصرین تقصیر کیے ہوئے۔ تقصیر ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب انسان حج پہ جاتا ہے تو پہلے عمرہ کرتا ہے اور عمرے میں اسے تقصیر کرنی ہوتی ہے۔ تقصیر یعنی تھوڑا سا بال کاٹنا یا تھوڑا سا ناخن کاٹنا۔ اہل سنت، برادران اہل سنت، وہ پہلی منزل میں اپنے آپ کے محلقین بھی ہو جاتے ہیں، سر بھی اپنے آپ کو مڑوا لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ نہیں، سر مڑوانے کی منزل جو ہے وہ منی میں ہے۔ جب حج کا عمل شروع ہو جائے، حج کا عمل عرفات سے، عرفات کے پہلے احرام سے شروع ہوتا ہے، اس کے پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی باہر سے جائے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ عمرہ تمتع انجام دے۔ عمرہ تمتع میں احرام وغیرہ تو پہلے باندھ کے آتا ہے، جا کے طواف کرتا ہے، نماز طواف پڑھتا ہے، سعی کرتا ہے، اور سعی کرنے کے بعد جو ہے وہ تقصیر کرتا ہے، یعنی یا تو اپنا ناخن کاٹ لے یا تو اپنے تھوڑے سے بال کو کاٹ لے، اور یہیں سے عمرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور احرام کے جتنے بھی احکام ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں جو جائز چیزیں ہیں، بعض چیزیں مستحب ہیں، وہ بھی حالت احرام میں حرام ہو جاتی ہیں، وہ سب پھر جائز ہو جاتا ہے۔ پھر انسان انتظار کرتا ہے 8 ربیع الاول کی شب کا، کہ 8 ربیع الاول کی شب میں پھر حج کا احرام باندھتا ہے۔ اب حج یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور حج کا احرام باندھنے کے بعد وہ عرفہ جاتا ہے اور مشر جاتا ہے اور منی جاتا ہے اور منی کے اعمال انجام دیتا ہے، اور پھر آ کر جو ہے یا تو اسی دن 10 تاریخ کو یا 11 کو یا 12 کو، جس دن بھی آئے، آ کے طواف کرتا ہے، نماز طواف پڑھتا ہے، سعی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں ایک طواف النساء انجام دیتا ہے، اور اگر پھر دوبارہ منی پلٹ کے جاتا ہے، اگر پہلے آ چکا ہے تو وہاں جو منی کے اعمال ہیں وہ انجام دیتا رہتا ہے۔ اس طرح حج کامل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ خواب دیکھا کہ داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، خواب یوں تو بہت سارے لوگوں کی خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر رسول اللہ خواب دیکھ رہے ہیں تو اس خواب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے رسول اللہ کے خواب کو حق طور پہ سچ کر دکھایا۔ اور سچ کیسا ہوا وہ بھی آپ تاریخ میں دیکھیں گے، آج یا بعد والی مجلس میں۔ خواب یہ دیکھا کہ جا رہے ہیں، اب یہ خواب جو دیکھ رہے رسول اللہ کو ہجرت کیے ہوئے 6 سال گزر چکے ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ مہاجرین آئے ہیں ان کو بھی 6 سال گزر گئے ہیں۔ 6 سال سے مکہ جانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ یہ مشکل مرحلہ ہے کہ جو ان کا وطن تھا اور جو بہت دور بھی نہیں تھا، 450 کلومیٹر کا فاصلہ تھا مدینے سے مکے کا، یعنی ملکوں کا فاصلہ نہیں تھا، ایک ہی ملک میں تھا۔ ابھی کوئی لوگ جاتے ہیں مہینے 2 مہینے کے لیے باہر جاتے ہیں تو گھر پلٹنے کی آرزو ان کی بہت ہی شدید ہو جاتی ہے، شدت ہوتی ہے، حتیٰ حج پہ گئے ہوئے ہوں، حج پہ جو عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، اگر یہ حج کا عمل طولانی ہوتا جاتا ہے، ہاں وہاں حج میں جب رہتے ہیں تو انسان کو اچھا لگتا ہے، طواف کر رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ عمل اچھا لگتا ہے، لیکن ایک اندر سے تڑپ ہوتی ہے ہاں گھر بھی تو جانا ہے۔ مدینے پہنچتا ہے، رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہوتا ہے، جنت البقیع میں زیارت کر رہا ہوتا ہے، اور بھی جگہوں پہ جاتا ہے زیارت کے لیے، تو وہ تو لمحات بہت ہی عظیم الشان ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک گھر سے گھر کی طرف پلٹنے کی یاد ہوتی ہے۔ ہمارے آپ کے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے؟
ہمارا آپ کا گھر کوئی ایسا مقدس گھر نہیں ہے، کوئی ایسا محترم گھر نہیں ہے، لیکن رسول اللہ ابراہیم کے گھر کو چھوڑ کے آئے ہیں، توحید کے گھر کو چھوڑ کے آئے ہیں، کعبے کو چھوڑ کے آئے ہیں، مسجد حرام کو چھوڑ کے آئے ہیں، جہاں پہلے سے ہمیشہ حج ہوتا رہا ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اتنے سارے مہاجرین آئے ہیں جو سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، تو ان کے دل میں بہت زیادہ تڑپ تھی کہ کب مکہ جانا پھر نصیب ہو، کب مکہ جائے۔ اور یہ تقریباً 6 سال گزر چکے ہیں۔ چھٹی صدی ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اور یہاں پہ رسول اللہ نے خواب دیکھا کہ مکے میں جا رہے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس خواب کی پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے قرآن نے اس خواب کو بیان بھی کیا۔ اب جب رسول اللہ نے بیان کیا لوگوں کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو سب خوش ہو گئے، اور بڑی تعداد میں انصار بھی تیار ہو گئے، چونکہ انصار بھی جایا کرتے تھے، مدینے کے لوگ بھی ہر سال حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ قدیم زمانے کا حج تھا، اس میں جہالتیں شامل تھیں، اس میں نادانیاں شامل تھیں، لیکن حج مقدس تھا، حج اسلام کے پہلے بھی مقدس تھا، اور مدینے کے لوگ آیا بھی کرتے تھے، اور یہی حج کے سفر ہی کی وجہ سے مدینے کے لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے۔ جب وہ مدینے آتے تھے حج کرنے کے لیے تو ان کے راستے ہی میں روک کے ان کو سمجھایا جاتا تھا، دیکھو تم حج کرنے جا رہے ہو، حج کرنا، لیکن وہاں پر ایک جوان ہوگا، اس کی باتوں کو نہیں سننا۔ جوان یعنی رسول اللہ کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی، لیکن 40 سال کی عمر کو وہاں پر جوانی سمجھی جاتی تھی، ایک پختہ جوانی۔ دیکھو اس کی بات کو نہیں سننا، اس کے قریب نہیں جانا۔ صفات بتاتے تھے، کس صفات کا مالک ہوگا، کیسی شکل ہوگی، اس کے قریب نہ جانا۔ وہ اگر کچھ پڑھے تو سننا نہیں، اس کے پاس بیٹھنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ بعض وقت روئی دیتے تھے کہ اپنے کانوں میں روئی ڈال کے رکھنا، تاکہ اگر دور سے آواز کچھ آ رہی تو وہ آواز بھی تمہارے پاس نہیں آئے۔ اس عالم میں تم حج کرنا اور حج کر کے واپس چلے جانا۔ لیکن ان سارے آنے والوں نے ان کی بات مان لی، اور عام طور سے یہی ہوتا ہے عزیزو کہ جب کسی حق کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جائے تو اکثر لوگ پروپیگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مشکل ہے۔ اگر پروپیگنڈا کیا جانے لگے، ابھی نا اسی زمانے میں ہم نے دیکھا ہے علماء پروپیگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے علماء جنہوں نے اتنی خدمتیں انجام دی ہیں دین کی، جب ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ عوام کو تو چھوڑیں، لہذا وہ لوگ جو حج کرنے آتے تھے وہ رسول اللہ کی بات ہی نہیں سنتے تھے۔ رسول اللہ کا چہرہ ایسا تھا کہ کوئی بھی دیکھنے والا انسان متاثر ہو جاتا تھا۔ عام چہروں جیسا چہرہ رسول اللہ کا نہیں تھا، جو نورانیت تھی، جو تقویٰ اور پاکیزگی کے اثرات تھے چہرے پہ۔ یہ چہرے پہ اثرات ہوتے ہیں ہر چیز کے انسان کے۔ تو اتنا محترم چہرہ دیکھ کر بھی، اتنا مقدس چہرہ دیکھ کے بھی وہ رسول اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروپیگنڈے کے اتنا زیادہ اثر تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں اسی زمانے میں دیکھ رہے ہیں، حتیٰ مراجع کے خلاف، رہبروں کے خلاف، ہمارے بڑے سے بڑے علماء کے خلاف، جنہوں نے تاریخ میں کم لوگوں نے، عام لوگوں میں سے کسی نے اتنی خدمت انجام دی، جنہوں آج اس زمانے میں جو خدمتیں انجام دی گئیں اسلام کے لیے، لیکن ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ پروپیگنڈے کا شکار مومنین ہو جاتے ہیں۔ صرف مومنین نہیں ہوتے، علماء ہو جاتے ہیں، ممبروں پر آ کر غلط بیانیاں کر رہے ہوتے ہیں، ذہن خود کے اپنے ذہن خراب کر لیتے ہیں، دوسروں کے ذہن خراب کر لیتے ہیں۔ لہذا وہ مدینے کے لوگ پروپیگنڈے کے نتیجے میں رسول اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، لیکن اس میں سے ایک انسان نے اپنے کان کی روئی نکال دی، اس نے سوچا کہ ایک مرتبہ بات تو سنے، آخر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اتنا تو حق بنتا ہے، اتنا انسان خود کو اتنا تو آزاد سمجھے کہ صرف پروپیگنڈوں کے مطابق اپنی زندگی نہ جیے، ورنہ بہت سارے اندھ بھکت ہیں، وہ کسی اور کے اندھ بھکت ہیں، ہم اور آپ بھی کسی اور کے اندھ بھکت بن جائیں گے۔ دین کو نہیں مان رہے ہوں گے، حق کو نہیں مان رہے ہوں گے۔ اندھ بھکت سمجھ رہے ہیں نا؟ ہندی لفظ ہے، ہندی آپ کے یہاں کم بولی جاتی ہے، بلائنڈ فیتھ، یہی کہتے ہیں نا۔ بلائنڈ فیتھ رکھنے والے دنیا کے اکثر انسان بلائنڈ فیتھ ہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اکثر حق کی جستجو نہیں ہے، تلاش نہیں ہے حق۔ اب اکثر کہیں تو یہ نہیں ہم اپنے آپ کو وہاں سے جدا کر لیں گے، نہیں ہم تو بڑے خاص لوگ ہیں، فرش عزا پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں
جو طرح طرح کے بلائنڈ فیتھ ہی میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر ان کے سامنے حق پیش کر دیا جائے اور وہ حق نہیں سنا ہو تو باطل پر اگر باطل پیش کیا جائے وہاں تو خاموش رہتے ہیں، حق بات پیش کر دیا ہے تو وہاں پہ ناراض ہونے لگتے ہیں، کیونکہ بہت سارے بلائنڈ فیتھ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک بڑا درد ہے، پوری بشریت کا ایک بڑا درد ہے کہ لوگ آج 21ویں صدی میں بھی دنیا کے اکثر انسان جھوٹے عقیدوں پر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر ایک کہتا نہیں یہ میری آستھا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے نا؟ ہمارے جوان بھی کہتے نہیں میرا عقیدہ ہے تو آپ کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ ایک مومن کو خود اپنا عقیدہ بنانے کا اختیار نہیں ہے، اگر مومن ہے تو اس کا عقیدہ بھی اللہ کی طرف سے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک انسان مسلمان ہے، اگر ایک انسان مومن ہے تو وہ خود عقیدہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اگر خود عقیدہ بنانے لگے تو ہر ایک اپنا عقیدہ بنائے گا اور عقیدے سے عقیدہ ٹکرا رہا ہوگا، جب عقیدے سے عقیدہ ٹکرائے گا تو مومنین میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، اور قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنین بھائی ہیں، ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ جب اپنا عقیدہ خود بنانے لگیں، جب جاہل قسم کے لوگ آ کر ہمیں عقیدہ دینا شروع کر دیں تو عقیدہ نہ ہم سے لینا ہے نہ کسی اور سے لینا ہے، عقیدہ صرف 2 جگہ سے لینا ہے، اور وہ رسول اللہ دے کے گئے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ اگر عقیدہ لینا ہے تو قرآن سے لو، میرے اہل بیت سے لو، چونکہ قرآن جو دے گا وہ وہی دے گا جو میں لے کے آیا ہوں، میرے اہل بیت بھی وہی دیں گے جو میں لے کے آیا ہوں۔ 2 ریسورس دے کے گئے ہیں، یہ دونوں وہی دیں گے جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں۔ تو اصل عقیدہ جو ہے وہ پلٹ کے جائے گا کس کی طرف؟ رسول اللہ کی طرف۔ رسول اللہ کی طرف بھی جو عقیدہ رسول اللہ کیا دیں گے؟ وہی دیں گے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ ایک جلدی سے یہ نقطہ لے کے آگے بڑھیں، کیونکہ ہماری مجلس میں ہوا والا نقطہ نہیں ہوتا، لیکن شاید آپ کی زندگی کے لیے مفید ہو کہ عزیزو ہم خود اپنا عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ اگر خود عقیدہ بنا رہے ہیں تو ہم اپنی بندگی کر رہے ہیں، اپنے نفس کی بندگی کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس انسان کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ اپنے نفس کی بنائے ہوئے عقیدے، اپنے نفس کی بنائی ہوئی رسمیں، انہی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، یا پھر دوسروں نے جو پروپیگنڈا کر دیا اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ تو اتنے سارے لوگ مدینے سے آتے تھے، وہ اسی پروپیگنڈے کی بنیاد پر رسول اللہ کی بات ہی نہیں سنتے تھے۔ ابھی بھی اگر نبیوں کی بات پیش کی جائے تو بہت سارے لوگ قرآن کی بات سننے نہیں آتے، رسول اللہ کی بات سننے نہیں آتے، اہل بیت کی بات سننے نہیں آتے۔ کیوں؟ پروپیگنڈے کی بنیاد پر، جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پر، باطل عقیدوں کی بنیاد پر، بلائنڈ فیتھ کی بنیاد پر، جاہلوں کے اندھ بھکت ہونے کی بنیاد پر نہیں آتے، نہیں سنتے۔ ایک نے کان سے روئی نکال دی کہ نہیں میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں بات سنوں، فیصلہ تو بعد میں کروں گا، بات سنوں تو کم سے کم۔ اور یہ جملہ قرآن کا ہے، قرآن کہتا ہے کہ بشارت دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بشارت دو کہ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات تو سب کی سن لیتے ہیں لیکن ہر ایک کی بات کو مان نہیں لیتے، بات کو مانتے اس کی ہیں جو سب سے زیادہ حسین ہو۔ اور البتہ سب سے زیادہ حسین ہونے کا معیار کیا ہے؟ ہمارے یہاں تھوڑا معیار خراب ہے، ہمارا معیار یہ ہے کہ جو بات جتنی جذباتی ہو اتنی حسین ہے، جبکہ یوں نہیں ہے۔ جذباتی باتیں عام طور سے جہالت کی باتیں ہوتی ہیں، جو بات جتنی زیادہ ارگومنٹ کے ساتھ ہو، جتنی زیادہ لاجک کے ساتھ ہو، جتنی زیادہ فطرت کے مطابق ہو، وہ بات اتنی حسین ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ قابل بشارت ہیں، اے رسول ان کو بشارت دے دو کہ بات سب کی سنتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ اچھی بات ہوتی ہے اسی کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، ہر ایک کے مطابق زندگی نہیں جی رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان کے روئی نکال لینے اور ایک انسان کے سن لینے کا نتیجہ یہ ہوا، اس نے رسول اللہ کی بات سنی، متاثر ہوا، ایمان لایا، مدینے میں جا کے خبر دی کہ وہ جس کا انتظار کر رہے تھے یہودی لوگ، اور ہمیں بار بار کہتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے، ہمارا نبی آنے والا ہے، وہ نبی آ گیا، وہ نبی مکے میں موجود ہے۔ یہ تو بیچارے سب کافر تھے، یہ تو اوس و خزرج کے لوگ تھے،
یہ تو کفر کی حالت میں آ کر حج کرتے تھے، وہی کافرانہ اپنا حج کرتے تھے، اگر جانور کو ذبح کرتے تھے اس کا گوشت لے کے آ کر کعبے میں رگڑتے تھے، خون آ کے ملتے تھے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، بالکل ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. یہ اس زمانے کی جہالتیں تھیں، جاہلانہ حج کرتے تھے. لیکن ان تمام جہالتوں کے درمیان میں کوئی ایک ایسا انسان نکلا کہ ایک انسان کی بات سنے کہ دیکھیں یہ کہہ کیا رہا ہے. اور جب رسول اللہ کی بات سنی تو جا کے مدینے میں بتایا کہ ہاں یہ جو یہودی لوگ جو یہاں پہ رہتے، 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، 2 قبیلے کافروں کے تھے، لیکن کافروں کی تعداد زیادہ تھی یہودیوں سے شاید تقریباً. کہ رسول اللہ آنے والے تھے، نبی آنے والے تھے، وہ نبی آ گئے، میں نے سنا ہے، ان کی بات سنی ہے، وہ جو پڑھتے ہیں وہ کسی کے کلام جیسا نہیں ہے. اصل معیار یہی ہے. عرب بہت زیادہ بڑے شاعر تھے، بڑے اچھی زبان والے تھے، دوسروں کو عجم سمجھتے تھے، خود کو عرب کہتے تھے، دوسروں کو عجم. عجم یعنی گونگے، یعنی میں صرف بولنے والا، عرب لوگ بولنے والے، باقی سب گونگے ہیں، باقی کو بولنا ہی نہیں آتا، باقی زبانیں گونگی ہیں، لہذا میں. اور بولنے والوں میں جب قرآن سننے لگے تو کہا یہ تو کچھ اور ہی بات ہے. ہم کتنے ہی عرب صحیح، ہماری زبان کتنی اچھی صحیح، ہمارے اشعار کتنے اچھے صحیح، لیکن یہ قرآن کی آیتیں کہاں ہیں، ہمارے اشعار کہاں ہیں؟ یہ تو کہیں زیادہ بلند ہیں، یہ تو کتنے عظیم ہیں. یہ خبر دی تو ایک کے سن لینے کے نتیجے میں دھیرے دھیرے پورا مدینہ سننے کو تیار. 2 آئے، 6 آئے، پھر 12 آئے، پھر 70-72 لوگ آئے. یہ سب پہلے سے آتے رہے، مسلمان ہوتے رہے. گھاٹیوں میں، پہاڑیوں کے درمیان جو گھاٹیاں تھیں، مکے میں ابھی بھی ہیں وہ ساری گھاٹیاں اور پہاڑیاں، وہاں پہ آ کے رسول اللہ سے ملتے تھے، رسول اللہ سے مل کے ایمان لاتے تھے، پھر واپس پلٹ جاتے تھے اور جا کے اپنے ہاں تبلیغ کرتے تھے. پھر رسول اللہ سے درخواست کی کہ آپ کوئی مبلغ میرے ساتھ بھیجیں، تو رسول اللہ نے مبلغ بھی بھیج دیا، جناب مصعب بن عمیر کو، جو شہید ہوئے جنگ احد میں، اور انہوں نے جا کے تبلیغ کی. تبلیغ کرنے کے نتیجے میں پورا مدینہ، جتنے بھی اوس و خزرج تھے، کچھ منافقین کو چھوڑ کے سب مسلمان ہو گئے. اور منافقین نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کیا، دل سے مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب پورا قبیلہ مسلمان ہو رہا تھا تو ان کو بھی اسلام کا اظہار کرنا پڑا. وہ بھی رسول اللہ کے پاس آتے تھے، اور پھر رسول اللہ آمادہ ہو گئے. اور یہ واقعات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کس طرح ہجرت ہوئی، ہجرت کے مسائل کیا تھے. لیکن عزیزو، یہ لوگ جب ہجرت کر کے گئے، مدینہ آمادہ ہو گیا تھا، مدینے کے لوگ آمادہ تھے. مدینے میں رسول اللہ نے ایک اسلامی حکومت اور ایک اسلامی نظام قائم کیا، اور اس کے نتیجے میں اسلام آگے بڑھنے لگا. وہ اسلام جو 13 سالوں سے مکے میں جکڑا ہوا تھا، ہر طرف سے جکڑ دیا تھا، بولنے کی طاقت نہیں تھی کسی میں، مارتے تھے، قتل کرتے تھے. جناب عمار، حضرت عمار ابن یاسر، ان کی ماں، ان کے باپ کو شہید کر ڈالا، قتل کر ڈالا. ہاتھ پیر میں رسی باندھ کر، اونٹ کے پیروں میں باندھ کر کھینچ دیا، بدترین طریقے سے شہید کر ڈالا، صرف اس بات پر کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، حق کو قبول کر لیا تھا. تو حق کو قبول کرنے پہ اگر کوئی تکلیف آئے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. حق میں بہرحال تکلیف ہے، حق کے ساتھ تکلیف ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو احبنی جبل لتحافت، اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. کیونکہ علی ابن ابی طالب کی محبت حق ہے. اگر یہ محبت، یہ حق لینا چاہتے ہو تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے تیار رہو، سختیوں کے لیے تیار رہو، مشکلات کے لیے تیار رہو. یوں نہیں ہے کہ امیر المومنین سے محبت کر کے صرف جو ہے بریانیاں کھائیں. اگر صرف بریانی کھانا آپ محبت سمجھتے ہیں، یہ سمجھے کہ ابھی امیر المومنین کی محبت آئی نہیں ہے، سمجھے ہی نہیں کیا محبت ہے. امیر المومنین کی محبت کھا کے جا کے سیریا کے بارڈروں پر، عراق کے بارڈروں پر، یمن کی سرزمین پر، لبنان کی سرزمین پر باطل طاقتوں کے مقابلے میں اپنی جان دینی ہوتی ہے، قربانیاں دینی ہوتی ہیں، سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں. ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے ہیں، ابھی تو ہم نے سوچا بھی نہیں ہے وہاں تک. اگر کوئی سوچنے کے لیے کہے بھی تو نہیں سوچنے کو تیار ہے کہ عشق امیر المومنین میں قربانیاں کیسے دی گئی ہیں، ہے نا؟ ابھی نہیں تیار ہے. ابھی ہمارا عشق اتنا بلند نہیں ہے. ابھی ہمارے عشق کے دعوے زیادہ ہیں، عشق کے نعرے زیادہ ہیں. اگر عشق تک پہنچے ہوتے تو پھر سختیاں بھی آتی.
سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں بھی ایسے ہی تھا. عمار یاسر مسلمان ہو گئے, ان کے ماں باپ پہلے عمار یاسر ہوئے, ماں باپ منع کرتے رہے, لیکن عمار یاسر نے حقیقتیں جب کھول کے سامنے رکھ دی تو ان کے ماں باپ بھی دل سے مسلمان ہو گئے. وہ مسلمان ہوئے تو عمار یاسر کو تو نہیں پکڑ پائے, بوڑھے ماں باپ کو پکڑ لیا, انہیں پکڑ کے ہر طرح کی اذیت دی. اذیت دینے کے بعد شہید کر دیا, بدترین طریقے سے شہید کر دیا, اسلام کے پہلے شہید قرار پائے. اور مکے کی حالت یہ تھی, رسول اللہ کو 2 بار مکے سے بھیجنا پڑا حبشہ, ایتھوپیا جو ابھی افریقہ میں ہے, چونکہ سب سے نزدیک ہے مکے سے, صرف تھوڑا سا سمندر دریائے سرخ کو پار کرنا ہے, ادھر افریقہ شروع ہو جاتا ہے, اور افریقہ کی یہ پہلا ملک ہے. تو وہاں پہ رسول اللہ بھیجتے تھے. اس زمانے میں اس کو حبشہ کہتے تھے. جو غریب لوگ تھے, جو غلام لوگ مسلمان ہوتے تھے, ان کو زیادہ پکڑتے تھے, رسول اللہ کو نہیں پکڑ پاتے تھے. رسول اللہ بنی ہاشم سے تھے. جناب حمزہ مسلمان تھے, جناب حمزہ کے سامنے کسی نے آنے کی جرأت نہیں تھی کہ حمزہ کے سامنے کون جائے گا, ڈرتے تھے. لیکن جو بیچارے غریب تھے ان کو پکڑ کے مارتے تھے, کوڑے مارتے تھے, نیزے مارتے تھے, اذیت کرتے تھے. مکے کی تیز دھوپ میں 50 ڈگری ٹیمپریچر میں زمین پر لٹا کے ان کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا کرتے تھے, پڑے رہو یہ پتھر کے نیچے. وہ کہتے تھے اللہ کو منع کرو, کہ اللہ نہیں, تو کہتے اللہ اللہ اللہ, ان کی زبان سے اللہ اللہ نکلتا تھا. بلال کی زبان سے اس 50 ڈگری کے ٹیمپریچر میں گرمی میں اللہ اللہ کی صدا نکلتی تھی. وہ کہتے تھے اللہ, یہ کو لا الہ لا اللہ, اللہ کو منع کرو, اللہ کے خلاف بولو, کہتے اللہ اللہ اللہ. وہ کوڑے مارتے تھے اور کہتے تھے اللہ اللہ اللہ. عشق میں سختیاں ہیں, عشق آسانی سے عشق کا راستہ طے نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ سے پتہ نہیں ہم نے عاشقانہ زندگی کبھی جی بھی نہیں. عشق کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہے, ہم سب کو بھی محبت ہے, لیکن چھوٹی چیزوں کی محبت کبھی عشق نہیں بنتی. ہم کو ہمارے گھر سے محبت ہے, ہم کو ہمارے گھر کے لوگوں سے محبت ہے. ابھی آج کے زمانے میں عشق جیسا مقدس لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے وہ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ سب عشق نہیں ہے, یہ سب ہوس ہے. ہوس کو عشق نہیں کہا جا سکتا ہے نا. وہ عاشق تھے. تو مدینے کے لوگ رسول اللہ کے عاشق ہو گئے. مدینے کے لوگ آئے بغیر دور سے رسول اللہ کے صفات سن کے عاشق ہو گئے. کچھ لوگ آئے تھے, 70-72 لوگ آئے تھے, پورا مدینہ تو نہیں آیا تھا, لیکن عشق رسول اللہ میں تیار ہو گئے اپنی جان دینے کے لیے. بتایا کہ بھی رسول اللہ یہاں آئیں گے تو یوں نہیں کہ آرام سے بیٹھے رہیں گے اور تم بیٹھو گے, مجلسیں ہوں گی, دسترخوان سجے گا, نہیں, بھوکا رہنا پڑے گا, جنگ کرنی پڑے گی, زخمی ہونا پڑے گا, جوانوں کی قربانی دینی پڑے گی, اپنے بچوں کو یتیم کرنا پڑے گا, اپنی بیویوں کو تمہیں بیوہ کرنا پڑے گا. یہ سب کچھ کرنا پڑے گا رسول اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں اور رسول اللہ کو بلانے کے نتیجے میں. کہا ہم سب کے لیے تیار, اور سب کچھ کیا. لیکن کتنے سالوں تک؟ 6 سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا. اب 6 سال بعد رسول اللہ نے خواب دیکھا کہ ہم سب کے سب مکے میں داخل ہو رہے ہیں, مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں, حرم الہی میں داخل ہو رہے ہیں, کعبے تک جا رہے ہیں. یہ 6 سال بعد کوئی خواب دیکھے کہ داخل ہو رہے ہیں تو کتنا اچھا, ان کی طلب کتنی بڑھ جائے گی. سب جلدی جلدی تیار ہونا شروع ہو گئے, سب خوش ہو گئے اور سواریوں میں سوار ہوئے اور چل پڑے. صلح حدیبیہ کا مقدمہ یہاں سے بنا. میں 2-3 جملے خواب کے بارے میں بیان کروں چونکہ اہم مسئلہ ہے. رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا. دیکھیں بہت سارے لوگ آگے پوچھتے, مولانا یہ خواب دیکھا ہے, فلاں خواب دیکھا ہے, فلاں خواب دیکھا ہے. ہر ایک کے خواب کی اتنی اہمیت نہیں ہوا کرتی. کچھ خواب ہوتے ہیں جو سچے خواب ہوتے ہیں, جس میں انبیاء کے خواب ہیں, ائمہ کے خواب ہیں. وہ جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ سچے خواب دیکھا کرتے ہیں. مومنین میں سے بھی کچھ مومنین کے خواب سچے ہو سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ہر خواب نہیں. یہ کوئی بھی خواب دیکھے اور اس کی تعبیر ڈھونڈنا شروع. بہت زیادہ تر خواب انسانوں کے وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان یوں ہی زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے, پیٹ میں گیس بن گئی ہے اور اس گیس کے پریشر جو ہے دماغ تک پہنچ گیا ہے, تو کچھ لوگ الٹے سیدھے خواب دیکھنا شروع. بے ربط خواب, اس کو قرآن نے کہا اضغاث و احلام, بے ربط خواب ہے. بہت سارے بے ربط خواب دیکھتے ہیں.
کہیں پرواز کر رہے ہیں، کبھی کہاں بیٹھے ہیں، کہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے درمیان میں کوئی ربط نہیں ہوا کرتا۔ پھر آگے مولوی کو پریشان کرتے، مولانا میرا خواب کی تعبیر دو۔ خواب کی تعبیر کیا ہو؟ بے ربط خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ کھانا کم کھائیں تو نہیں دیکھیں گے اتنے بے ربط خواب نہیں دیکھیں گے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی آرزو ہوتی ہے، وہ آرزو اپنی زندگی میں پوری نہیں کر پاتے تو خواب میں پوری کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اب یہ خواب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ پاکیزہ ہوتے ہیں، کچھ نجس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی آرزو ہے کہ کسی کی مدد کریں، اب یوں پیسہ نہیں ہے تو خواب میں کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا خواب کوئی دیکھ رہا ہے، اچھا خواب کی یعنی اس کی روح کی حالت اچھی ہے، کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے، کسی کے لیے سہارا بن رہا ہوتا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے۔ میں جتنا باہر ممبر پہ مجلس پڑھتا ہوں اتنی خواب میں بھی مجلس پڑھ لیتا ہوں، الحمدللہ بہت ساری مجلسیں پڑھ لیتا ہوں خواب میں، اور بڑے اچھے اچھے نقطے بھی خواب میں جو ہے مل جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے جو ہے۔ تو جو آدمی کر رہا ہوتا ہے، جس کی آرزو ہوتی ہے، جو اس کی عادت ہوتی ہے، وہ خواب میں جو ہے آ رہا ہوتا ہے۔ اچھی چیزیں آئیں، حج کرنے جا رہا ہے، زیارت کرنے جا رہا ہے، زیارت کی آرزو ہے، عشق حسین ابن علی ہے، تڑپ ہے، پیسہ نہیں ہے، خواب دیکھ رہا ہے کہ امام حسین کے روضے کے سامنے موجود ہے، یہ اچھا خواب ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کی تڑپ ہے کہ زندگی میں وہ لمحہ آئے کہ رسول اللہ کا مزار نظروں کے سامنے ہو، رسول اللہ کی زرین نظروں کے سامنے ہو، تو یہ تڑپ انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے، جنت البقیع تک پہنچا دیتی ہے، حرم الہی تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ سب خواب بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اصل تعبیر یہ ہے کہ آپ کی آرزو اچھی ہے، آپ کے ارادے اچھے ہیں، ان اچھے ارادوں کی بنیاد پہ اچھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ زندگی میں انسان زیادہ اچھا وقت گزارے تاکہ خواب بھی اس کے اچھے ہوں، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ خواب ہی میں ساری لڑائی لڑ لیتا ہے۔ اب جس میں طاقت نہیں ہے لڑنے کا بہت دل چاہتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کمزور بیچارے، کمزور لوگ ہوتے ہیں یوں تو نہیں لڑ پاتے، تو خواب میں لڑتے ہیں، خواب میں اڑ کے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً یوں تو نہیں لڑ پاتے، خواب میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، خواب میں حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، خواب میں اپنے آپ کو حرام کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، خواب میں بھی اپنے آپ کو حرام سے روک نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مرحلے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے نفس کو پاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ صرف عملی زندگی میں نہیں، خواب میں بھی اپنے آپ کو حرام کام سے روک لیتے ہیں۔ توجہ کریں، یہ اہم مسئلہ ہے۔ یہ نفس کی پاکیزگی کا ثبوت ہوتا ہے۔ اگر خواب میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہے ہیں، حرام سے روک رہے ہیں، قدم رک جا رہے ہیں خواب میں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہاں ہمارے نفس میں پاکیزگی باقی ہے۔ نفس کی پاکیزگی خواب میں بھی ہمیں اختیار سے باہر نہیں ہونے دیتی، خواب میں بھی گناہ نہیں کرنے دیتی۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ اہم مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی انسان نوجوانی میں ایسے خواب دیکھ لیتا ہے، لیکن جتنا اس کا نفس پاک ہوتا جاتا ہے، اپنے آپ کو خواب میں بھی محفوظ رکھتا ہے، گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، خواب میں بھی رکھتا ہے۔ تو اس طرح کے خواب جو ہوتے ہیں، یعنی وہ کچھ آرزویں ہیں، زندگی میں گناہ کرنے کی آرزو ہے، گناہ کرنے کی سوچتا رہتا ہے، یوں تو گناہ نہیں کر پاتا ڈر کے مارے یا کسی اور وجہ سے۔ البتہ ابھی آج کے ماحول نے، آج کے زمانے نے گناہ کے سارے سامان فراہم کر رکھے ہیں، تو جو لوگ یوں نہیں گناہ کر پاتے وہ خواب میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے نفس کو پاک کر چکے ہوتے ہیں، جو پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ خواب میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ مومنین تمام، خاص کر مومن جوان، جو کہ یہ مرحلہ جو شادی کے پہلے ہوتا ہے، شادی کے بعد اس طرح کے خواب کی اتنی ضرورت نہیں رہ جاتی، تو شادی کے پہلے ایک جوان اپنے آپ کو اتنا پاک کرے کہ خواب میں اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے، روک سکتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے۔ ایک خواب میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو مدد مل جائے، ایک سہارا مل جائے، چونکہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی بعد میں آ رہی ہے، کہ سنا ہوا واقعہ لیکن میں اس سے مربوط کرنے کے لیے
کہ کسی نے خواب میں دیکھا نشاپور میں کہ امام رضا علیہ السلام آئے ہیں طوس میں غالباً، جب امام سفر کر رہے تھے، اور آ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں امام کے سامنے گیا، امام کے سامنے ایک ظرف میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، امام نے ایک مٹھی کھجور اٹھائی اور مجھے دے دی، اور میں نے معاف کیجئے امام نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ نے، سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا تھا؟ خواب دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، رسول اللہ ہماری مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، اور رسول اللہ نے کھجور اٹھائی اور مجھے دے دی، اور میں نے اب رسول اللہ جب کھجور دیں گے تو ظاہر ہے کہ ایسے اٹھا کے ایک نہیں دیں گے، پوری مٹھی بھر کے اٹھا کے دی، مٹھی بھر کے کھجور اٹھا کے دی، 17 کھجور دی۔ کہ میں نے گنا تو وہ 17 کھجور دی۔ تو مجھے بڑا تعجب تھا کہ رسول اللہ آئے ہیں، رسول اللہ ہماری مسجد میں آئے ہیں، رسول اللہ ہمارے محلے میں آئے ہوئے ہیں، رسول اللہ ہمیں کھجور دے رہے ہیں۔ خواب سے اٹھے تو یہی سوچ ہی رہے تھے، اور اسی میں میری رات گزر گئی۔ دوسرے دن خبر ملی کہ امام رضا علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اور معلوم ہو کہ امام رضا مسجد میں تشریف فرمائے، مسجد میں گئے تو دیکھا اسی مسجد میں اسی جگہ پر اسی طرح سے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، اور میں جب آگے بڑھا تو رسول اللہ امام رضا علیہ السلام نے کھجوریں ہمیں اٹھا کے دیں۔ یہ ابھی میں نے پچھلے حشرے میں ایک جملہ کہا تھا کہ پہلے عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ کے پاس، ائمہ کے پاس کوئی آتا تھا تو وہ کچھ ہوتا تھا دیتے تھے، کھجور دے دیتے تھے، انگور دے دیتے تھے، پیسہ دے دیتے تھے، ہدیہ دے دیا کرتے تھے۔ ابھی عام طور سے الٹا ہوتا ہے، عام طور سے لوگ مولوی کو دے رہے ہوتے ہیں۔ خدا کرے کہ مولوی کی حالت بھی ایسی ہو کہ اس کے پاس بھی لوگ آئیں تو وہ کچھ دے کہ بھئی تم کچھ کھا کے جاؤ، ایسے خالی ہاتھ نہیں جاؤ انشاءاللہ، ہے نا۔ تو دیا مجھے امام رضا علیہ السلام نے، سچ میں وہ تو خواب دیکھا تھا رات ہی میں، اسی رات میں خواب دیکھا تھا، لیکن امام رضا علیہ السلام نے سچ میں مجھے کھجور اٹھا کے دی۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ چلو اسے بھی گنتے ہیں، رات میں خواب دیکھا تھا۔ تو اتفاق سے جب گنا، یہ اتفاق ہم کہہ رہے ہیں لیکن اتفاق تھا نہیں، تو وہ کھجوریں بھی 17 ہی تھی۔ تو میرے ذہن میں کچھ سوال سے پیدا ہوا کہ یہ اتفاقاً تو ایسا نہیں ہو گیا ہے، کہیں اتفاقاً تو نہیں ایسا ہوا کہ رات میں بھی 17 ملی تھی خواب میں اور ابھی بھی 17 ملی؟ لہذا اس اتفاق کو یقینی بنانے کے لیے کہ واقعی اتفاق ہے یا اتفاق نہیں ہے، تو اپنے ہاتھ کو میں نے بڑھایا، میں نے کہا فرزند رسول اللہ کچھ اور بھی کھجور دے۔ کہا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرے جد نے تمہیں اتنی کھجور دی تھی، اتنی دی تھی۔ تو یہ نقطہ تو میں اس لیے پڑھ رہا تھا کہ یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارا امام ہوتا ہے صرف ہماری ظاہری زندگی سے آگاہ نہیں ہوتا، ہمارے خوابوں سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ یہ خواب کو کنٹرول کرنے کا میں نسخہ دے رہا ہوں آپ کو، یہ بہت نسخہ ہے، یہ نسخہ میرے لیے بہت فائدہ مند رہا ہے۔ کبھی زندگی کی کسی مرحلے میں جب پہلی مرتبہ یہ واقعہ سنا تھا کہ خواب جو ہے امام ہمارا صرف ہمارے عمل کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارا امام ہمارے خواب سے بھی آگاہی رکھتا ہے۔ تو خواب میں ہر کام نہ کریں، خواب میں بھی لڑیں جھگڑے نہیں، خواب میں بھی کسی پر ظلم نہ کریں، خواب میں بھی حرام کی طرف قدم اٹھ رہے ہوں تو روک لیں۔ اور یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان بیداری میں اپنے آپ کو پاک کرے، جب بیداری میں حق کے ساتھ زندگی جیے، جب بیداری میں کسی پہ ظلم نہ کرے اور آرزو بھی نہ کرے، بیداری میں گناہ کی آرزو نہ کرے، ہے نا۔ ایک مولوی ہے آسٹریلیا میں، سر پہ امامہ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے انڈیا کی فلاں ہیروئن بڑی پسند ہے، استغفر اللہ، امامہ لگا کے آیا تھا، اس کو دعوت بھی دی گئی تھی، RSS کی طرف سے دعوت ہوئی تھی۔ اب ایسے امامے پہ اگر لعنت بھیجی جائے تو بری بات ہے، ہاں کہتا نہیں امامہ بڑا مقدس، اس پہ لعنت نہ بھیجو، نہیں، وہ امامہ جس کے نیچے ایسا سر ہو کہ جو ایک ایکٹریس کو پسند کرتا ہو تو ایسے امامے پر لعنت ہے، ایسے سر پہ لعنت ہے، ایسے مغز پر لعنت ہے۔ مقدس چیزوں کو سن کے لوگ گھبرا جاتے، نہیں مقدس چیزوں پہ لعنت نہیں، مقدس چیزوں پر اگر کوئی ایسا مقدس نام سے کچھ لایا جائے جو مقدس نہ ہو تو اس پہ لعنت ہے۔ وہ مسجد جو رسول اللہ کی مسجد کے مقابلے میں بنائی گئی، اس مسجد پہ لعنت ہے، گھبرائے نہیں آپ، نہیں ہے لعنت۔
وہ مسجد اس پر لعنت ہے۔ وہ قرآن کے سورے جو 23-24 سال پہلے اسرائیل نے لکھے تھے شاید آپ تک نہیں پہنچے تھے، کیونکہ آپ تک تو ابھی حقیقی قرآن کے سورے بھی نہیں پہنچتے، تو اسرائیل کے سورے کیا پہنچے۔ لیکن اسرائیل نے کچھ سورے لکھے تھے، قرآن کے سورے بنائے تھے، ایسے سوروں پر لعنت ہے، ایسے قرآن پہ لعنت ہے جو اسرائیل لکھے، ہے نا؟ نہیں لعنت ہے؟ لعنت ہے۔ ایسی عزاداری، دیکھیں یہ جملہ میں نے کہا تھا، بعض لوگ بڑا حساس رہے، شاید آپ تک بھی کلپ آئی ہو، ایسی عزاداری جو جناب زینب کی عزاداری کو نقصان پہنچائے، جو امام سید سجاد کی عزاداری کو نقصان پہنچائے، جو اصل عزاداری کو نقصان پہنچائے، ایسی عزاداری پہ لعنت ہے۔ جرأت سے کہے انسان، کیوں ڈر کے کہے؟ جب مروان نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا 27 رجب کی صبح میں، تو کہا اے حسین آپ بیعت کر لیں، اسی میں آپ کی زندگی کا بہتر ہے، اسی میں آپ کی دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ امام نے کہا وعلی الاسلام السلام اس قد بلیت الامہ برائے مثل یزید، اسلام پہ سلام ہو، ایسا اسلام ہی نہیں چاہیے، ایسے اسلام پہ لعنت ہے کہ جس کا حاکم یزید ہو، ہے نا؟ تو ٹھیک ہے اسلام مقدس ہے، لیکن اس کا حاکم یزید ہو تو اس پہ لعنت ہے۔ ہمیں رسول اللہ کے اسلام چاہیے، ہمیں یزید کا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں بنی امیہ کے اسلام نہیں چاہیے، ہمیں بنی عباس کے اسلام نہیں چاہیے، ہمیں جناب زینب کی عزاداری چاہیے، ہمیں سجاد کی عزاداری چاہیے، ہمیں ائمہ کی عزاداری چاہیے۔ بعض نادانوں نے کہا کہ نہیں ائمہ کے زمانے اتنے مشکل میں تھے اس لیے وہ کچھ تبدیلی نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں امام سجاد کا زمانہ مشکل تھا، لیکن امام باقر اسلام کا آخری زمانہ، امام صادق السلام کا شروع کا زمانہ، یہ تقریباً 20-25 سال ایسے گزرے جہاں کوئی بھی مشکل نہیں تھی، لیکن ائمہ نے وہی عزاداری کی، 5ویں 6ٹھے امام نے جو امام سید سجاد نے کی۔ تو وہ عزاداری جو لوگوں کو عزاداری سے بیزار کر رہی ہو، وہ عزاداری جو لوگوں کو عزاداری سے دور کر رہی ہو، وہ عزاداری جو عزاداری کی دشمن ہو، اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ تو کچھ چیزیں بہت واضح ہونا چاہیے عزیزو ہمارے درمیان میں۔ امام نے کہا کہ ایسا اسلام نہیں ہے، امام سب سے بڑے اسلام کے وارث ہیں، امام ہی اسلام کو جانتے ہیں، لیکن وہ اسلام جس کا درس مروان دینے لگے، ایسے اسلام پہ لعنت نہیں۔ یہ میں نے تھوڑا وضاحت کر دی، کئی دن سے لوگ تقاضا کر رہے تھے وضاحت کرنے کا، تو میں نے وضاحت کر دی۔ بہت سارے بزرگوں نے کہا کہ بھئی کچھ بولیں، تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں، شاید آپ تک بھی بات آئی ہو، اگر نہیں آئی ہو تو آئے گی دھیرے دھیرے۔ تو ہاں یہ ہے ایسے خدا پر لعنت کی جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ موسیٰ کا خدا ہے یا ہارون کا خدا ہے، بنایا سامری نے ہے، سامری بنا کے کہہ رہا ہے کہ یہ موسیٰ کا خدا ہے، یہی ہارون، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو سامری کے بنائے ہوئے خدا پہ لعنت ہے، چاہے اس کو موسیٰ ہی کو خدا کیوں نہ کہا جائے، نہیں لعنت ہے؟ لعنت۔ تو جو کچھ بھی ہم اپنی طرف سے بنائیں وہ لعنت کے لائق ہے۔ ایسا عقیدہ جس کو ہم بنائیں اس پر بھی لعنت ہے۔ جو عقیدہ اللہ دیتا ہے، دین اللہ کی طرف سے، دین اللہ کی طرف سے ہے، دین کا اختیار بنانے کا رسول اللہ کو بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے لیے قرآن کہتا ہے اے رسول اللہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے تو آپ کے داہنے ہاتھ کو ہم پکڑ لیں گے اور آپ کے رگے دل کو کاٹ دیں گے۔ سورہ الحقہ جا کے پڑھیے گا، آخری پیج پہ اس کے سخت ترین آیت رسول اللہ کے لیے۔ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے، لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے داہنے ہاتھ کو پکڑ کے مروڑ دیں گے، آپ کے رگے دل یا رگے گردن کو کاٹ دیں گے، نہیں کر سکتے۔ دین بنانے کا حق جب رسول اللہ کو نہیں ہے تو ہمارے آج کل کے جاہل اور نادان لوگ دین بنا کے دیں، کیونکہ یہ میرا عقیدہ ہے، یوں ہی عقیدہ بنا سکتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے عقیدے پہ ہیں تو ہر ایک بھی اپنا عقیدہ لے کے پیش کرے گا، تو وہ کہ یہ میری آستھا ہے، تو آستھا ہے تو جو کچھ کریں کرنے دو، یوں نہیں عزیزو۔ عقیدے کا حق اسی کو بنانے کا ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا، جو ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق بھی ہے، وہی ہمارا مالک بھی ہے، وہی ہمارا رب بھی ہے۔ یہ جاہل لوگ آتے ہیں کہ جو رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں امیر المومنین کے لیے، اور روح امیر المومنین کو تڑپا دیتے ہیں، ہے نا؟ روح امیر المومنین تڑپ جاتی ہے، روح امیر المومنین پر ابن ملجم سے بھی زیادہ سخت تلوار چلتی ہے جب امیر المومنین کو رب کہا جاتا ہے، اور حق بات کہی جائے تو اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں
باطل باتیں لوگ کہہ کے جائیں، ایک انسان نہیں بولتا. مجھے اس پہ تعجب ہوتا ہے. کہنے والے پہ تعجب نہیں، کہنے والا تو کہتا ہی رہے گا. ایسے لوگ تو ہیں، لیکن تعجب سننے والوں پر ہے کہ یہ سب کچھ سن کے انسان خاموش بھی رہے، ہے نا. تو رسول اللہ کتنا وقت ہو گیا؟ میں نے شروع میں دیکھا نہیں تھا ٹائم. بتائیں کتنا وقت ہوا؟ ہاں بتائیں، تکلف نہیں کر رہے. 40 منٹ ہوئے یا نہیں ہوئے ابھی؟ تو میں تھوڑی سی بات پوری کر دوں، میں صاحب میں آتا ہوں عزیزو. جی ہاں، رسول اللہ نے عظیم الشان خواب دیکھا. مکے میں داخل ہو رہے ہیں، خواب میں بیان کر رہا تھا. چند جملے خواب کے اور سمجھ لیں عزیزو. یہ بات پوری کر کے پھر اس کے بعد میں، چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے صلح حدیبیہ کا، اور کس طرح رسول اللہ نے سفر طے کیا. معمولی سفر نہیں تھا، 425 کلومیٹر کا سفر طے کر کے واپس آنا کوئی آسان بات ہے؟ صرف 24 کلومیٹر مکہ رہ گیا تھا جہاں صلح حدیبیہ ہو رہی ہے. صلح حدیبیہ ایک چھوٹا سا گاؤں بستی تھی، وہاں تک گئے تھے. کیسے گئے تھے وہ بعد میں بیان کیا جائے گا. اور وہاں بھی یہ ماجرا پیش آیا. وہاں سے پلٹنا آسان کام تھا. مثلا آپ کو یہاں سے لے جایا جائے چلو زیارت کرنے کے لیے، اور کربلا کے 100 کلومیٹر پہلے کہ نہیں چلو واپس پلٹو، تو کیا حالت ہوگی تصور کریں. اب یہاں سے ایک لمبا سفر طے کر کے جائیں. آپ تو فلائٹ سے جائیں گے 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. وہ 425 کلومیٹر کا سفر کئی دن میں طے کرتے کرتے، اور ہر لمحے ان کی تڑپ یہ ہے کہ مکے پہنچنے والے ہیں. حرم الہی مکہ، مسجد حرام، اپنا وطن 6 سال سے کھویا ہوا ہے، 6 سال سے اس زمین کو نہیں دیکھا ہے. اور جب وہاں پہنچے تو صرف 24 کلومیٹر پہلے کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہیں پہ قربانی کرو، چلو واپس چلو. یہ آسان مرحلہ نہیں تھا، یہ مرحلہ بعد میں پیش کیا جائے گا. تو خواب جو ہے یہ اہم مسئلہ ہے. اگر میں نے خواب آپ تک پہنچا دیا کہ کس طرح کے خواب دیکھیں، خواب کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھیں، اور اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک طریقہ، یہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسانوں کو اپنے پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ دیکھے خواب کس طرح کے دیکھتا ہے. ہاں صرف اپنے پڑوسی سے لڑتا ہے یا اسرائیل سے بھی لڑنے کی آرزو رکھتا ہے؟ ہاں صرف اپنے ماں باپ اور بھائی بہن اور بھابھی اور نند اور ساس سے لڑتا ہے، یا آج کی باطل طاقتوں سے بھی لڑنے کی آرزو رکھتا ہے؟ خواب میں کیا کرتا ہے؟ بعض لوگ خواب میں بھی لڑتے ہیں تو انہی لوگوں سے، دوستوں سے لڑ رہے ہوتے. تو خوابوں کے ذریعے سے اپنے انسان اپنے آپ کو پہچانے. صرف پہچان کے مایوس نہیں ہو جائے کہ ہم غلط خواب دیکھتے ہیں، ہم تو گناہ کا خواب دیکھتے ہیں. پہچان کے بعد علاج کرنا شروع کرے. پہچان کے بعد اپنے آپ کو بلند کرنا شروع کرے. پہچان کرنے کے بعد اپنے آپ کو پاک کرنا شروع کرے. پہچان کے بعد مایوس نہیں ہو جائے کہ ہم تو بھائی سے لڑتے ہیں، دشمن سے نہیں لڑتے. اپنے آپ کو اتنا سمجھائے، اتنا معرفت پیدا کرے، بھائی کی محبت دل میں اتنا پیدا کرے کہ خواب میں بھی بھائی سے لڑائی نہیں ہو، گھر والوں سے لڑائی نہیں ہو، گھر والوں سے محبت کرے، گھر والوں سے عشق کرے، گھر والوں کو اپنے اوپر پریفر کرے، گھر والوں کے لیے ایثار کرے. گھر کا سخت کام خود اٹھا لے، مشکل کام خود لے لے، آسان کام دوسروں کو دے. جب ہمدردی ہو جائے گی، جب محبت ہو جائے گی، تو خوابوں میں بھی گھر والوں سے لڑائی نہیں لڑے گا. گھر میں تقسیم ہو گئی، 2 بھائی تھے، ایک حصہ تھوڑا اچھا ہے، دوسرا حصہ تھوڑا اتنا اچھا نہیں ہے، تو بڑا بھائی کہے کہ تو چھوٹا بھائی ہے، تو اچھا والا حصہ لے لے، میں اس میں رہ لوں گا، میں بڑا ہوں آخر میں. چھوٹا بھائی کہ نہیں آپ بڑے بھائی ہیں، آپ اس میں رہے، میں اس میں رہ لیتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے. لیکن عام طور سے ہوتا کیا ہے؟ نہیں یہ اچھا ہے تو اس میں مجھ کو جانا ہے، میں بڑا ہوں تو میں بڑا ہوں، میں اس میں رہوں گا. اور چھوٹا کہ ارے یہ تو بڑا ہے، اس کو تو قربانی دینا چاہیے، مجھے اس میں رہنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں ایثار. ایثار یعنی کیا؟ یعنی اچھے والے کو دوسرے کے حوالے کر دو، بھائی کے حوالے کر دو، بہن کے حوالے کر دو. جو کم ہے وہ خود لے لو. دسترخوان پہ جو اچھا کھانا دکھ رہا ہے دوسروں کو اٹھانے دو، تھوڑی دیر صبر کرو. وہ اچھا کھانا، اچھے ڈونگے دوسروں کو نکالنے دو، خود تھوڑا صبر کر لو، دوسری چیزیں اٹھا لو. ایثار اسے کہتے ہیں. ایثار خالی مجلسوں میں تقریر سن کے نہیں. کربلا والے ایثار کرنے والے تھے. کربلا والے کھانے کا ایثار تو بہت چھوٹی چیز ہے،
زمین کے اثار تو بڑی چھوٹی چیز ہے، کربلا والے ایسے اثار کرنے والے تھے کہ نہیں میرا بچہ پہلے قربان ہو جائے، حسین ابن علی کا بیٹا بعد میں قربان، میرے لال پہلے شہید ہو جائیں، یہ اثار ہے۔ اگر اثار کرنا سیکھ لے، مکے والے جب مدینے آئے تو قرآن کہتا ہے یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مدینے والے خود بھی مشکل میں تھے، تنگ دست تھے، لیکن انہوں نے اثار کیا۔ مکے والوں سے کہا کہ تمہارا گھر یہ دیکھو میرا گھر ہے، اس کو میں تقسیم کرتا ہوں، جو اچھا والا اس میں تم رہو، خراب والے میں رہتا ہوں، یہ کھانا ہے جو بہتر والا تم لے لو، کم والا یہ قرآن کہتا ہے یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود مشکل میں تھے لیکن انہوں نے دوسروں کو اپنے اوپر پریفر کیا۔ ایثار یعنی پریفر کرنا، یُؤْثِرُونَ یعنی وہی ایثار، یہ مکے والوں نے کیا، مدینے والوں نے یہ کیا، یہ قربانیاں دیں۔ اب مدینے اور مکے والے سب واپس پلٹ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں؟ حج کرنے کی نیت سے۔ کتنی بڑی نیت! آپ زیارت کی نیت سے جائیں، آپ حج کی نیت سے جائیں، 4 گھنٹہ فلائٹ کے سفر کر کے جائیں اور بالکل مکے کے قریب پہنچے کہ نہیں واپس پلٹو، ابھی کرونا بہت بڑھ گیا ہے، واپس پلٹنا ہے، تو کیا حالت ہوگی؟ کربلا کے بالکل نزدیک پہنچنے کے بعد، بارڈر پہ پہنچنے کے بعد، ایران کے بارڈر تک پہنچ گئے اور قریب پہنچ گئے کہ نہیں واپس چلو، یہ مرحلہ تھا رسول اللہ کے سامنے۔ ہم بہت جلدی مذاق اڑاتے ہیں سب کا، ہاں ٹھیک ہے، رسول اللہ کے سامنے کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ لوگوں نے تو انتہا کر دی تھی گستاخی کی، وہ بعد میں عرض کریں گے، لیکن اہم مسئلہ تھا، اپنے آپ کو بھی وہاں پہ تھوڑا رکھ لیا کریں، جب بھی کسی کا مذاق اڑانا ہو تو تھوڑا اپنا بھی اپنے خود کو وہاں رکھ لیا کریں کہ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے، خدا کرے کہ انشاءاللہ نہ کرتے ویسا جیسے لوگوں نے کیا انشاءاللہ۔ لیکن اگر انسان کمزور ایمان کا ہوگا، اگر انسان پاکیزہ نہیں ہوگا، اگر انسان نے اپنی تربیت نہیں کی ہوگی، اگر انسان نے رسول اللہ کی اطاعت پر زندگی گزارنے کی پریکٹس نہیں کی ہوگی تو اتنے مشکل وقت میں نافرمانی کر ہی دے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ خالی خواب دیکھیں، ہم خواب دیکھ کے کہیں ہاں۔ تو 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، وہ اب دیر ہو گئی ہے، میں کل آپ کے سامنے بیان کروں گا عزیزو، وقت نہیں رہا، اور کس طرح کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے اور اس خواب کا نتیجہ کیا ہوا۔ اس خواب کے نتیجے میں قرآن کیوں کہتا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے رسول اللہ میں نے آپ کو فتح مبین دیا۔ ایک خواب حسین ابن علی نے بھی دیکھا تھا، میں بغیر تفصیل میں جائے گا ڈائریکٹ مسائب پہ آتا ہوں۔ ایک خواب فرزند زہرا نے بھی دیکھا تھا، لیکن بستر پہ لیٹے ہوئے نہیں، سوتے ہوئے خواب نہیں دیکھا تھا، گھوڑے پہ سوار تھے، گھوڑا حرکت کر رہا تھا، چونکہ مسلسل سفر تھا، کتنے دنوں کا؟ 24 دنوں کا مسلسل سفر تھا، تھوڑا سا سفر نہیں تھا اور آسان بھی سفر نہیں تھا۔ 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 2 محرم تک یہ 24 دن کا طولانی سفر تھا۔ تو اس طولانی سفر میں اتنی فرصت نہیں ہوا کرتی تھی کہ چلتے چلتے تھک گئے ہیں اب تھوڑا آرام کر لے، تھوڑا لیٹ جائیں۔ رات میں بھی کبھی کبھی کم لیٹنا ہوتا تھا، دیر تک سفر کرتے تھے، کیونکہ ایک منزل سے دوسری منزل تک جب تک نہیں پہنچیں گے تو کہیں بیچ میں کاروان نہیں روکا جا سکتا تھا، کاروان بیچ میں نہیں رکتا تھا، کاروان ہمیشہ منزل پہ پہنچ کے رکتا تھا، وہیں پانی ملتا تھا، وہیں سہولتیں رہتی تھی، تو طولانی سفر ہو جاتا تھا۔ حسین ابن علی نے خواب دیکھا کہ کوئی منادی یہ ندا دے رہا ہے، غنودگی، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند ہوئیں اور خواب دیکھا غنودگی کے عالم میں کہ کوئی منادی صدا دے رہا ہے کہ یہ کاروان آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو جیسے آنکھ کھلی، امام نے کلمہ استرجاع اپنی زبانوں پہ بلند کیا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ بغل میں قریب میں علی اکبر بھی چل رہے ہیں۔ امام کی زبان سے بلند آواز میں، یعنی تھوڑی سی بلند آواز میں کلمہ بلند ہوا، آیت قرآن کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو جناب علی اکبر نے پوچھا، بابا جان آپ نے یہ کلمہ اس وقت میں کلمہ استرجاع بلند کیا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی راز ہے؟ کہ اب میرے لال، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی منادی یہ ندا دے رہا ہے کہ کاروان آگے آگے جا رہا ہے، موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔
تو وہاں جناب علی اکبر نے فقط ایک جملے کا سوال، یہ بنیادی جملہ، اے کاش کی شبیہ رسول اللہ سے ہم ایک جملہ سیکھ لیں، ہمیشہ یہ اپنے آپ سے سوال کرتے رہیں، السنا علی الحق، حق پر ہونا اہم، بس اتنی اہم، باقی کوئی بھی چیز اہم نہیں، کتنی بھی دولت ہو، کتنے بھی مکان ہوں، کتنے بھی فلیٹ ہوں، کتنی بھی پراپرٹی ہو، کچھ بھی اہم نہیں ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانے والی ہے، فقط ایک چیز ہے کہ حق پر ہیں یا نہیں، حق پر ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، انجام ہمارا حق پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، خاتمہ ہمارا حق پہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ شبیہ رسول کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، تو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے۔ یہ طولانی سفر ہوتا رہا، سخت سفر تھا عزیزو، لیکن ابھی اس سفر میں اونٹوں پر کجاوے رکھے ہوئے ہیں، 24 دنوں کا سفر تھا، طولانی سفر تھا، لیکن اونٹوں پہ کجاوے تھے، اونٹوں کے اوپر محملیں تھیں، محمل یعنی ایک سایہ، چھوٹا سا خیمہ جیسا، ان اونٹوں پر ایک چھوٹا سا خیمہ جیسا بنا دیا جاتا تھا تاکہ عرب کی تیز دھوپ سے سرگرم نہ ہو جائے، چہرے جھلسنے نہ لگے تیز دھوپ سے، محملیں ہوا کرتی تھی، جو مسلسل سفر کا تھا، سایہ بھی نہیں ہوتا تھا، عرب میں بادل بھی جلدی نہیں آتے، درخت بھی نہیں ہوا کرتے، صحراؤں میں سفر کرنا تھا، تو دھوپ جو ہوتی تھی تو مسلسل دھوپ ہوتی تھی۔ آپ کبھی چل رہے ہوں، اگر تھوڑی تھوڑی دیر پہ سایہ آتا رہے تو اس تھوڑے سے سایہ سے بڑا سہارا ملتا ہے، وہ مسلسل سر پہ گرمی نہیں ہوتی، مسلسل دھوپ نہیں ہوتی، لیکن اللہ اکبر، اس وقت جب رسول اللہ کے مدینے سے نکل کے مکے تک اور مکے سے نکل کر حسین ابن علی کربلا کی طرف جا رہے تھے تو اونٹوں پہ کجاوے موجود تھے، سروں پر محملیں موجود تھیں، لیکن جب کربلا سے کوفے کی طرف جانا ہوا تو اب نہ کجاوے تھے نہ محملیں تھیں، اور اونٹوں کے چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ پورا جسم جھنجھوڑ۔ میں پہلے یہ مصائب پڑھ چکا ہوں، پورا مصائب نہیں پڑھوں گا عزیزو، صرف اشارہ کر کے چند جملے۔ اونٹ پہ شاید آپ کبھی کوئی بیٹھے نہ ہوں، لیکن اونٹوں کو چلتے ہوئے تو دیکھا ہے نا، جب اونٹ چلتا ہے تو اس کے چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ پورے جسم میں حرکت ہو رہی ہوتی ہے، پورا جسم جھنجھوڑا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر اونٹ دوڑنے لگے اور اونٹ تیز رفتار دوڑنے لگے تو اس اونٹ پہ سنبھلنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے، اسی لیے چوڑے کجاوے رکھے جاتے ہیں تاکہ اس پر انسان ٹھہرا رہے، بیٹھا رہے، اور اونٹوں کے دوڑنے کا اثر جسم پہ کم ہو عزیزو، اسی لیے محملیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، جب اہل حرم کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی طرف جا رہے تھے تو اونٹ تو تھے لیکن اونٹ پہ کجاوے نہیں تھے، اونٹ پہ محملیں نہیں تھیں۔ اس سال 40 میں اتنا بڑا کاروان نہیں بن سکا، اتنے لوگوں نے مشق نہیں کی، لیکن انشاءاللہ اگلے سال کریں گے اور کہیں بڑی تعداد میں کریں گے۔ جب 40 میں کوفہ اور نجف سے کربلا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کروڑوں لوگ، تو کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا، کوئی بھی پیاسا نہیں رہتا۔ لوگ تھک جاتے ہیں تو لوگ آگے پیر دباتے ہیں، عراقی لوگ پیر دباتے ہیں، کپڑے دھلتے ہیں، ساری سہولتیں فراہم کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، چھوٹا سا کاروان تھا جو کربلا سے کوفے کی طرف جا رہا تھا، لیکن وہ بھوکے تھے، وہ پیاسے تھے، بڑی مشکلوں سے جب کاروان کہیں ٹھہرتا تھا، اتنی دھوپ لگنے کے بعد پیاس کی شدت میں انہیں تھوڑا سا پانی دیا جاتا تھا، تھوڑا سا کھانا دیا جاتا تھا۔ یہ تو کربلا سے کوفے تک کا سفر تھا، لیکن اس کے بعد جب کوفے سے شام کا سفر طے کرنا ہوا، اب آپ کو اگر یاد ہو دیجو، کوفے سے دمشق کا سفر میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ سفر تقریباً اگر سیدھے طریقے سے طے کیا جائے تو کل 1500 کلومیٹر کا ہوتا ہے، لیکن سیدھا سفر طے نہیں کرایا گیا۔ پہلے کوفے سے تکریت سے موصل سے پھر سیریا میں داخل کرتے ہوئے، ترکی ہوتے ہوئے، پھر نیچے آ کر حلب ہوتے ہوئے، پھر لبنان ہوتے ہوئے، بالبک لبنان کے شہر وہاں ہوتے ہوئے، اور نیچے ہمس و حماد سب ہوتے ہوئے، اسقلان ہوتے ہوئے پھر دمشق لایا گیا۔ اور یہ اتنا طولانی سفر تھا جو 1454 میل ہوتا ہے، یعنی تقریباً 2400 کلومیٹر کا سفر۔ اللہ اکبر،
بس یہی میرا پورا مصائب ہے عزیزو۔ 2400 کلومیٹر کا سفر بے کجاوا اونٹوں پر، محملوں کے بغیر، چھوٹے چھوٹے بچے وہ اپنی ماؤں کی آغوش سے لپٹے ہوئے تھے، کیونکہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بدھے تھے۔ ماؤں کا تو خود سنبھلنا مشکل تھا تو بچوں کو کیسے پکڑتی، ان کے ہاتھ بھی بدھے ہوئے تھے۔ تو یہ بچے فقط اپنی ماؤں کی آغوش سے لپٹے تھے کہ کسی طرح لپٹ کے اپنی جان بچائیں، لیکن ماؤں کی آغوش کا سہارا ملنے پر اگر تھکے ہوئے بچوں کو ذرا سی نیند آ جاتی تھی تو یہ ہاتھ چھوٹ جاتے تھے۔ ہاتھ چھوٹتا تھا تو بچے اونٹ سے زمین پہ گرتے تھے اور یہ مائیں تڑپ کے رہ جاتی تھی کیونکہ انہیں پکڑ بھی نہیں سکتی تھی، مگر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی تھی، اے میرے لال مجھے معاف کرنا کیونکہ ہم تمہیں سنبھال نہ سکے۔ پھر اتنا طولانی سفر طے کرنے کے بعد جب شام تک کاروان پہنچا تو انہیں روکا نہیں گیا، انہیں حجرہ نہیں دیا گیا، انہیں آرام نہیں دیا گیا۔ یہ ہوتا عزیزو کہ اگر ہم فلائٹ سے بھی سفر طے کر کے آئیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا آپ تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، کیونکہ مجلس پڑھنی ہے، 1 گھنٹے کی مجلس پڑھنی ہے۔ ہم تو سفر کر کے آئے ہیں، ایئر کنڈیشن فلائٹ سے سفر طے کر کے آئے ہیں، لیکن اللہ اکبر یہ 2500 کلومیٹر کا سفر بے کجاوا اونٹوں پر، تیز رفتار اونٹوں پر دوڑانے کے بعد جب بیویوں کو شام لایا گیا تو 3 دن تک دروازے پہ روک دیا گیا، کیونکہ بازار سجایا جا رہا تھا، دربار آراستہ ہو رہا تھا، زینب ام کلثوم انتظار کر رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعطرته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ایسے عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر شکل میں اضاء حسین بن علی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اس عظیم نعمت کو تو نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن اس کے انجام دینے میں جو بھی کوتاہیاں ہیں، جو بھی جہالتیں ہیں، جو بھی ہماری طرف سے کمیاں ہیں، ان کمیوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہمیں راہ حق پر ثابت قدم قرار دے۔ پروردگارہ ہمارے خوابوں کو، ہماری زندگی کو، ہماری دنیا اور آخرت کو پاکیزگی کے ساتھ گزارنے کے بعد آخرت کو کامیاب فرما۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کو جن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ان کو دھوکہ دینے والوں سے محفوظ فرما، ان کو دین قرآن اور دین اہل بیت پر مضبوطی سے ثابت قدم رکھ۔ پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما۔ علماء حق اور مراجع کرام اور رہبر انقلاب آیت اللہ سستانی اور تمام مراجع آیت اللہ مکارم شیرازی، بعض بزرگان جن کی عمریں بہت زیادہ ہو گئی ہیں لیکن یہ نعمتیں ہیں۔ آیت اللہ صافی گلپایانی ابھی 105 سال کے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی 102 سال کے شاید ہیں، آیت اللہ مکارم شیرازی بھی 97-98 سال کی۔ یہ بہت ہی عظیم شخصیتیں ہیں جن کی بہت قربانیاں ہیں۔ پروردگار ان تمام مراجع کی حفاظت فرما، پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ